الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. پچھلے دروس میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مسکن کے بارے میں موجود نظریات کو ان کے دلائل اور اشکالات کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا، اور عرض ہوا کہ یہ مختلف نظریات اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نظریہ شیخیہ صوفیہ اور جناب ابن عربی کا نظریہ تھا. وہ یہ تھا کہ زمانے کے امام عالم حوالقلیہ کے شہر جابلسا اور جابرسا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور حوالقلیہ سے مراد وہی عالم مثال ہے. متعدد دلائل کے ساتھ اس نظریے کے غلط ہونے کو ہم نے ثابت کیا. اور اسی طرح دوسرا نظریہ جزیرہ برمودا یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعدد ممالک کے حوالے سے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے متعدد ممالک ہیں اور آپ کے ان ممالک پر آپ کی اولاد ان کی حکومت ہے، اور زمانے کے امام باری باری سے ان حکومتوں میں زندگی گزارتے ہیں. عرض ہوا یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور اس داستان کی حیثیت بھی ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے. اور تیسرا گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ زمانے کے امام بحر ابیض میں جزیرہ خضرا نامی جزیرے پر زندگی گزار رہے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ، اور 5-6 نسل جو ہے آپ کی جو ہے وہاں پر اس وقت گزری ہیں، اور آپ کے متعدد یعنی شہر کے شہر وہاں پہ آباد ہیں. اور خداوند متعال نے پانی کے ذریعے بحر ابیض کے وسیلے سے آپ کے دشمنوں کے لیے راستہ بند کر کے رکھا ہے. اور عرض ہوا یہ جزیرہ خضرا کی داستان بھی ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں دلائل، ان کے رد میں دلائل ہم نے پچھلی نشستوں میں پیش کیے. اور چوتھا نظریہ جو ہے سامرہ کا سرداب مشہور نظریہ ہے. اکثر علماء اہل سنت نے اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ حسن عسکری کے یہاں محمد نامی ایک فرزند سن 255 یا 256 ہجری میں پیدا ہوئے. سب کا اتفاق ہے اس پر، 1-2 کے علاوہ جن کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. سب نے کہا ہے، سب نے لکھا ہے
حسن عسکری علیہ السلام کہ یہاں ایک فرزند ہوا، ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد مہدی رکھا گیا، اور یہ فرزند، یہ بیٹا ولادت کے 2 سال تک تو زندہ تھے، یہ جناب سیوطی کا نظریہ ہے، اور 2 سال کے بعد سامرہ کے سرداب میں غائب ہو گئے۔ اور اس نظریے کے موجد حقیقت میں ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون سے پہلے کسی نے اس نظریے کو پیش نہیں کیا ہے۔ سردار میں غائب ہونے کا نظریہ ابن خلدون کے ایجادات میں سے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب المقدمہ میں باب امر فاطمی کے نام سے ایک باب کھولا ہے، اس میں ائمہ علیہم السلام کی تاریخ مختصراً لکھنے کے بعد حضرت امام حسن عسکری کے فرزند گرامی قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پہلے تو کوشش کیا ہے کہ ولادت کا انکار کرے، لیکن بعد میں لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے سن 255 ہجری میں ہلا کے سرداب میں آپ غائب ہو گئے۔ دیکھیں ابن خلدون کی جہالت دیکھیں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور زمانے کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہلہ میں زندگی گزارتے تھے یا سامرہ میں۔ اس نے لکھا ہے ہلہ کے سرداب میں غائب ہو گئے، اور اس کی ماں دیکھتی رہی اور ان کے واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آئے، غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے، معدوم ہو گئے۔ انہوں نے جو تعبیر اور ان کے پیروکاروں نے جو تعبیر استعمال کیا وہ یہ ہے کہ غائب ہو گئے اور معدوم ہو گئے، یعنی اصلاً کالعدم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نظریے کو شیعوں کی طرف نسبت دی ہے، اس نظریے کو شیعوں کی طرف نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سامرہ کے سرداب میں غائب ہو گئے، اور یہ نسبت جھوٹ ہے، کذب محض ہے، یہ جھوٹی نسبت ہے ہماری طرف۔ یہ ابن خلدون کے ایجادات ہیں، اور اس کی نسبت شیعوں کی طرف دینا سراسر غلط ہے، ناانصافی ہے، جھوٹی نسبت ہے ہماری طرف، اس لیے کہ ائمہ طاہرین اولاً ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ کسی روایات میں بھی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث اور روایت میں بھی یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ زمانے کے امام سرداب میں غیبت کریں گے، غائب ہو جائیں گے یا سرداب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملیں گی، تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، بلکہ ائمہ طاہرین پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے شیعہ کتابوں میں جو روایت نقل ہوئی ہے، درجنوں روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں آپ عادی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان رفت و آمد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مشکلات کو حل کرنے کے لیے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم فکری مدد کرتے ہیں، ہم مادی مدد کرتے ہیں، ہم مالی مدد کرتے ہیں، ہم معنوی مدد کرتے ہیں۔ حج کے موسم میں حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی دنیا کے شرق و غرب میں آپ سفر کرتے ہیں، دنیا والوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی گزرتا ہے ان سب سے آپ آگاہ اور باخبر ہیں۔
لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگ بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، لوگ آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانتے۔ نہیں پہچانتے، دیکھتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم یہ شخصیت جو ابھی جس نے ہمیں سلام کیا یہ وہی مہدی موعود ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی شکل کو ولادت کے دن سے جو ہے امام حسن عسکری کے خصوصی اصحاب کے علاوہ جو اس وقت زندہ تھے کے علاوہ 110 تک اس وقت کے جو خادم، غلام، کنیز اور آپ کے اصحاب کے علاوہ کسی نے آپ کی صورت اور آپ کے جسمی اور آپ کے ظاہری شکل و شمائل کو نہیں دیکھا، لہٰذا نہیں پہچانتے۔ لہٰذا کسی حدیث میں بھی یہاں تک کہ سرداب کا نام تک نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ نسبت شیعوں کی طرف غلط نسبت ہے، جھوٹی نسبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم اور دانشور نے بھی ایسی بات نہیں کی ہے، کسی نے بھی آپ پورے تاریخ تشیع میں غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک 1400 سالوں 1200 سالوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہے یا اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہے، شیعوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی شیعہ عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا کے آخری جانشین، پیغمبر کے آخری جانشین، خدا کے آخری حجت، مسلمانوں کے آخری پیشوا، شیعیان علی کے 12ویں امام سرداب میں زندگی گزار رہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا ہے، نہ لکھا ہے، بلکہ سب نے اس کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے علماء نے اس نظریے کی تردید کی ہے، چند علماء کے نظریات کو ہم آپ کے حضرات کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، توجہ کریں۔ سب نے تردید کی ہے، چنانچہ جناب محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کشف الاستتار میں فرماتے ہیں، اسی سرداب کے حوالے سے جو نسبت علماء اہل سنت نے شیعوں کی طرف دی ہے، اس نسبت کے بارے میں جناب محدث نوری فرماتے ہیں، ہم نے بہت سی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں تحقیق کی، سرداب کے سلسلے میں ہم نے تحقیق کی، لیکن جو اہل سنت کہتے ہیں کو ہم نے نہیں پایا، بلکہ اصلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ احادیث اور روایات میں سرداب کا نام تک نہیں ہے، چیزیں کہ یہ کہا گیا ہو کہ خدا کے آخری حجت سردار سامرہ میں غائب ہو جائیں گے، نہیں، کسی حدیث میں سرداب کا نام تک نہیں آیا۔ یہ محدث نوری کا قول۔ اور اسی طرح جناب محقق اربلی نے کشف الغمہ میں لکھتے ہیں، وہ لوگ جو امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں، یعنی شیعیان علی ابن ابی طالب علیہم السلام، ان کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ آپ سرداب میں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دوسرے عام لوگوں کی طرح لوگوں کے درمیان آتے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ جناب اربلی کا قول۔ اور علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الغدیر میں، جو غدیر خم کے بارے میں لکھی گئی ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اپنی مشہور کتاب الغدیر میں سرداب کے بارے میں عبداللہ مقیمی، جو علامہ مجلسی کے ہم عصر تھے، سنی علماء میں سے تھے،
مناظر ٹیپ کا انسان تھا، انہوں نے بھی جب یہ اپنی کتابوں میں سرداب کی نسبت شیعوں کی طرف دی تو علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں سرداب کے بارے میں عبداللہ مقیمی کے قول کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ تہمت گرچہ مقیمی سے پہلے والے سنی علماء نے بھی شیعوں پر لگایا ہے، لیکن مقیمی نے اس تہمت کی تنور میں، اس ناروا نسبت کی تنور میں کچھ اور اضافہ کیا ہے، در حال کہ آگے لکھتے ہیں در حال کہ شیعوں کا اصلاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ زمانے کے امام سرداب میں ہو، بلکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ظہور فرمائیں گے، اور شیعوں کے اس عقیدے کی تائید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ احادیث کرتی ہے۔ اور اسی طرح جناب سید صدر الدین صدر رحمۃ اللہ علیہ جو عراق کے معروف صدر خاندان کے معروف علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب المہدی نامی کتاب میں وہ لکھتے ہیں وہ نسبت جو بہت سے اہل سنت نے شیعوں کی طرف دیا ہے، وہ نسبت کیا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ سامرہ کے سردار میں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ جو نسبت انہوں نے دی ہے ان کے اس دعوے کی کوئی سند اور دلیل مجھے نہیں ملی۔ یا علامہ صدر الدین صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی رد میں ان کا یہ بیان۔ اور علامہ ابراہیم امینی حفظہ اللہ جو اس وقت قوم کے تین امام جمعہ ہیں، امام جمعہ ہیں قوم مقدسہ میں، اپنی مشہور کتاب داد گستر جہان جو فارسی میں لکھی گئی ہے، داد گستر جہان نامی کتاب میں علامہ ابراہیم امینی لکھتے ہیں یہ نسبت محض جھوٹ ہے اور دشمنی کی بنا پر سرداب کی نسبت ہماری طرف دی گئی ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کے امام سامرہ کے سرداب میں غائب ہو، نہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ دشمنی اور اناد کی بنیاد پر مخالفین ہماری طرف نسبت دیتے ہیں۔ اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی حفظہ اللہ جو اس وقت کے مراجع اعظام میں سے ہیں، اپنی مشہور کتاب امامت اور مہدویت نامی کتاب میں لکھتے ہیں اس قسم کی تہمتیں ابن خلدون اور ابن حجر ہیثمی جیسے لوگوں نے جعل کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شیعہ دشمنی، مکتب اہل بیت سے انحراف، بنی امیہ سے دوستی اور اہل بیت پیغمبر سے دشمنی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس نسبت کو شیعوں کی طرف دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس تہمت کو رد کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ جملہ ہے چیزیں کہ عیانس چی حاجت ب بیان ہس، ایک چیز جو روز روشن کی طرح عیان ہے، نمایاں ہے، روشن ہے، واضح ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اقوال بہت زیادہ ہیں، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا داستان سرداب ایک افسانہ ہے جسے ہمارے دشمنوں نے ایجاد کیا ہے، اور خصوصاً یہ ابن خلدون کے ایجادات میں سے ہے، اس لیے کہ خلاصہ یہ ہوا کسی حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے کہ زمانے کے امام سرداب سامرہ میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جیسا آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا احادیث میں سرداب کا نام تک نہیں آیا ہے۔
شیعہ عالم نے بھی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ سب نے اس نسبت کی رد میں دلیل پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، اور سب نے اس کہانی کی تردید کی ہے۔ نمبر 3، 70 سالہ غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی دلیل ہے کہ ہمارے زمانے کے امام سرداب میں نہیں ہیں، اس لیے کہ 70 سالہ غیبت کے زمانے میں آپ کے خصوصی نواب کے علاوہ بہت ساروں نے آپ سے ملاقات کی ہے شخصی طور پر۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو مخلص مومنین تھے درخواست کرتے تھے، نواب خاص کے ذریعے بہت سے لوگوں نے، بہت سے امام کے اصحاب نے، امام حسن عسکری کے اصحاب نے، مومنین نے امام زمانہ سے ملاقاتیں کی ہیں، یہ ثابت ہے تاریخ کتابوں میں۔ لہٰذا سرداب میں غائب ہونا یہ غلط بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی، جیسا کہہ رہا ہے، بہت سے احادیث میں یہ تصریح ہوئی ہے، امام زمانہ عادی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان آتے جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگ بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، مشکلات کے حل کے لیے آتے ہیں، مومنین کے تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں، حج کے موسم میں حج پہ آتے ہیں، مومنین سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی مریض ہو جائے تو مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کی مشکل میں پھنس جائے تو اس کے مشکلات کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا سرداب سامرہ میں معدوم ہونے کی نسبت غلط نسبت ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ سرداب کے بارے میں خود علماء اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سرداب کی داستان ایک افسانہ ہے جس کے موجد ابن خلدون ہے، خود علماء کے درمیان اہل سنت کے، جس نے اس نظریے کو ایجاد کیا تھا۔ ابن خلدون کہتے ہیں حسن عسکری کے فرزند ہلہ کے سرداب میں، عرض ہوا اس جاہل کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ حسن عسکری کہاں زندگی گزار رہے ہیں، ہلہ میں زندگی گزار رہے یا سامرہ میں، بس سرداب کا نام سنا ہوگا، گھر میں بیٹھ کے لکھ ڈالا حسن عسکری کے فرزند ہلہ کے سرداب میں گم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا زمانے کے امام اور امام حسن عسکری، امام علی نقی کہاں زندگی گزارتے تھے، گھر بیٹھ کے آنکھ بند کر کے لکھ دیا ہلہ کے سرداب میں غائب ہے، جبکہ ہلہ میں کبھی زندگی نہیں گزارا امام حسن عسکری نے اور زمانے کے امام نے۔ اور اسی طرح کرمانی لکھتے ہیں بغداد کے سرداب میں غائب ہو گئے، اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہاں پہ امام حسن عسکری زندگی گزارتے تھے۔ البتہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسن عسکری اور زمانے کے امام محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سامرہ میں زندگی گزارتے تھے، لہٰذا انہوں نے لکھ دیا سامرہ کے سرداب میں غائب ہو گئے۔ یہ 5واں نقطہ، یہ خود ان کا اختلاف، ان کے درمیان اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے داستان سرداب ایک افسانہ ہے جس کے موجد ابن خلدون ہے۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ سب ابن خلدون اور جناب سیوطی اور ان کے بعد آنے والوں نے لکھا ہے وَدَخَلَ فِي السَّرْدَابِ وَأُمُّهُ مُنْتَظِرَةٌ، 2 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں، اختلاف اس میں بھی ہے ان کے درمیان۔ حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی سرداب میں داخل ہو گئے، سرداب میں چلے گئے، اور ان کی ماں سرداب کے دروازے پر ان کا انتظار کرتی رہی کہ وہ بیٹا باہر آئے، واپس آئے، لیکن وہ چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا، اور ان کی ماں دیکھتی رہی، واپس نہیں آیا۔ دیکھیں ان کی جہالت، دیکھیں تاریخ میں یہ ثابت ہے، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے دوسرے سال، 2 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس انتقال کر گئی ہیں۔ امام حسن عسکری کی شہادت سے 2 سال پہلے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال پہلے امام حسن عسکری کی حیات ہی میں قائم آل محمد کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں،
اور وہی سرداب کے قریب دفنا دیا گیا۔ آج بھی ان کے قبر جو ہے محبین اہل بیت کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ جہالت دیکھیں ان کی، جبکہ غیبت 5 سال کی عمر میں واقع ہوئی ہے، خود ان کے اقرار کے مطابق۔ 2 سال کی عمر میں والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو 5 سال کی عمر میں پھر کیا زندہ ہو گئی تھی بیٹے کی غیبت کے اس واقعے کو دیکھنے کے لیے؟ لہٰذا ان 6 نکات کے بنیاد پر سرداب کا نظریہ غلط ہے، اور شیعوں کی طرف یہ نسبت جھوٹی نسبت ہے، ناروا نسبت ہے۔ کبھی شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے، کسی عالم نے بھی اپنی کتاب میں یہ نہیں کہا ہے کہ زمانے کے امام سرداب میں زندگی گزارا یا سرداب میں غائب ہو گئے۔ آخر میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محبین اہل بیت کے نزدیک، خصوصاً شیعان علی ابن ابی طالب کے نزدیک، سامرہ کا سرداب ایک مقدس مکان ہے، مقدس جگہ ہے، مقدس مکان ہے۔ اسی لیے شیعان علی اور محبین اہل بیت دنیا کے گوشہ و کنار سے ہزاروں روپے خرچ کر کے، مہینوں سفر طے کر کے، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، اور زمانے کے امام قائم عالم محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دادی اور والدہ محترمہ کی زیارت کے لیے مشرف ہوتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ سامرہ کے سرداب کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں۔ یہ شیعان علی کے لیے واقعاً باعث افتخار ہے، بہت مقدس جگہ ہے۔ سامرہ کا سرداب بہت مقدس جگہ ہے، اسی لیے ائمہ معصومین کی زیارت کے ساتھ ساتھ شیعان علی سرداب سامرہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں۔ اور اگر سامرہ کے سرداب کی زیارت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شیعوں کے 12ویں امام خدا کے آخری حجت سرداب میں زندگی گزار رہا ہے، نہیں، یہ غلط نسبت ہے، بلکہ اس لیے سرداب کی زیارت کو جاتے ہیں، بلکہ اس لیے سرداب کی زیارت کرتے ہیں اور سامرہ کے سردار کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارے 3 اماموں نے اس سرداب میں زندگی گزاری ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک عرصے تک اس سرداب میں زندگی گزاری ہے۔ خدا کی حجت نے اس سرداب میں زندگی گزاری ہے، خدا سے راز و نیاز کیا ہے، لہذا وہ سرداب بہت مقدس جگہ ہے، بہت مقدس مقام ہے۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے کے امام نے ولادت کے دن سے 5 سال تک اسی سرداب میں خدا کی بندگی کی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ لہذا اہل بیت کی محبت اور خصوصاً امام حسن عسکری اور امام علی النقی علیہ السلام اور بالاخص زمانے کے امام کے مسکن ہونے کی حیثیت سے زمانے حضور میں عبودیت و بندگی کا گھر ہونے کی حیثیت سے شیعہ سردار سامرہ کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں ہم سردار سامرہ کے در و دیوار کو چومتے ہیں۔ اگر ہم سرداب کے در و دیوار کو چومتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارے زمانے کے امام غائب ہیں، نہیں، بلکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر عمل کرتے ہوئے ائمہ کی محبت کی وجہ سے ہم اس سرداب میں جاتے ہیں اور اس سرداب کی زیارت کرتے ہیں۔ بقول شاعر، کتنا اچھا جملہ کہا ہے شاعر نے، وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي،
وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، یعنی سرداب سامرا کے در و دیوار نے میری دل چوری نہیں کی ہے، بلکہ یہ ان کی مہر و محبت ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ یہ ان شخصیتوں کی، یہ ان ہستیوں کی مہر و محبت ہے جو ان گھروں میں رہتے تھے اور خدا کی بندگی کرتے تھے، جس سے میرا دل لبریز ہے، جس سے ہمارا دل لبریز ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو مکہ و مدینہ، خراسان و نجف و کربلا و کاظمین اور سامرا میں ائمہ ہدا کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت کریں، اور ساتھ ساتھ سرداب سامرا کی زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔